لوگ کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے تھے. مسلسل بیٹھے رہنا یہ صحت کے لیے مضر ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے کچھ رواج اور رسوم ایسی ہیں کہ دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے. ایک تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جس سے راحت ملی، روح کو خوشی ملی، اور پھر آپ کھڑے بھی رہے جو کہ ہماری اور آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. جب کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہو، بیبی ممنٹ کیا جاتا ہے، کافی ایسی میٹنگز میں جانا ہوا، وہ 40 منٹ 50 منٹ بیٹھنے کے بعد وہ کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر بولتے تھے کھڑکیاں کھول دو، دروازے کھول دو. کھڑے اس لیے ہو جائے تاکہ یہ خون کی گردش جسم میں ہے یہ نارمل ہو جائے. کھڑکیاں اور دروازے اس لیے کھول دو کہ تھوڑی دیر تازہ ہوا اندر آئے. تو آپ کھڑے ہو گئے، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، آپ نے ذکر کیا آپ کی روح کے لیے اچھا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم سے نوازا ہے. اور پھر فرماتا ہے ہم نے اس کو سوار کیا ہے دریاؤں میں، سمندروں میں، زمینوں پر اور فضاؤں میں. تعظیم اور تکریم اللہ تبارک و تعالی جس انداز میں بیان فرما رہا ہے، اور پھر آگے بھی آیت کریمہ کے الفاظ موجود ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. عزت و تکریم کس کو نہیں چاہیے؟ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو دولت کو عزت پر ترجیح دیتے ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ انسان دولت کسی بھی طریقے سے کما سکتا ہے، جائز ناجائز، حلال حرام، محنت، زبردستی، چھیننا، جھپٹنا، لوٹنا، کسوٹنا. دولت انسان حاصل کر لیتا ہے، اور اس دولت کے بل بوتے پر لوگ بھی ان کے سامنے، ان کے آس پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمارے آس پاس اکٹھے ہوئے ہیں یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. وہ حقیقت کیا ہے یہ آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دولت کے لیے کہ کہنے کے بجائے خدا نے عزت کا کچھ یوں بیان کیا ہے کہ بھئی دولت تو تم جا کر کماؤ. دولت کمانے سے منع نہیں ہے، ہم تو تجارت کرنا چاہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. لیکن خدا نے کہا کہ جا کر دولت کماؤ، لیکن فرمایا عزت میں اللہ دیتا ہوں. جو خدا نے اپنے ہاتھ میں چیز رکھی ہے
اور دوسرے کو آپ سب کے لیے پھیلا دیا ہے، زمینوں میں، آسمانوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں۔ تو وہ چیز جو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں عزت بخشوں۔ تو اس لیے یہ ہماری بھول ہو سکتی ہے کہ جو لوٹ کھسوٹ سے جائے ناجائز سے دنیا کمائے اور لوگ ہمیں ہمارے آس پاس اکٹھے ہو جائے، ہجوم بنا دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ میری عزت کر رہے ہیں۔ وہ میری عزت نہیں ہوتی، میرے پیسے کی عزت ہوتی ہے۔ آپ نے ایسے منظر دیکھے لوگوں کی ریل ٹیل کی قطاریں تھی، آگے بھی لوگ پیچھے بھی لوگ، وہ کرسی کے آگے، اختیار کے آگے، پیسے کے آگے، جائیداد کے آگے لوگوں نے سلام کرنا کیوں دیا؟ تو خدا نے جو عزت اور تکریم سے آپ کو نوازا ہے، یہاں میرے دوست آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مطالعہ کے بڑے طریقے ہیں۔ آج ہمارے ڈی سی صاحب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر فرما رہے تھے۔ ہر چیز اب آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل فون میں ہے۔ کچھ بھی کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے سال ہر سال محنت کے ذریعے کتاب، ہزاروں کتاب پڑھنے کے بعد جو چیز اخذ کی، وہ آپ ایک چٹکی بجا کے، شاید اتنا تجربہ نہیں لیکن تجربہ حاصل کرنا چاہیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ضرور، وہ چٹکی بجا کے آپ کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے۔ یہ آج انسان کی علم کا اور اس کی کوششوں کا یہ ایک بہت بڑا حیرتناک نتیجہ برآمد ہوا۔ لیکن موبائل فون کے دیکھنے کے بجائے کیوں نہ ہم آج آپ کے چہرے کو دیکھیں، کیوں نہ آج ہم آپ کے آنکھوں کو دیکھیں، کیوں نہ آج ہم آپ کے مسکراہٹ کو دیکھیں۔ کیوں دیکھنا چاہیں گے؟ بٹائی صاحب کا شعر یاد آتا ہے، یہاں ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یہ تو 2 دن سے بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے۔ بٹائی صاحب فرماتے ہیں سندھی میں شعر ہے، کسر ہک کنس کوڑے گڑکیوں، جیگاہ کہاں پرکھ صاحب